حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا، اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا، لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے، اتنا بہترین راستہ ہے۔ آپ روزہ ہیں، کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں، کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک، کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نگل جاتے، کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے، اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ حلق سوکھا ہے شام کے وقت، اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے۔ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے